حضرت سلمان فارسی جن کو اہل البیت میں شمار کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ چند گنتی کے صحابہ ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان بلند مرتبے کے اصحاب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، حضرت مقداد بن اسود، یہ بڑے، یعنی اہل البیت کی تو بات میں نہیں کر رہا، ادر دین اہل البیت۔ تو سلمان فارسی جو ہیں وہ نانی اماں پہلے وہ تھے آتش پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ یہودی ہو گئے، اس کے بعد کرسچنز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، پھر انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلم ہو گئے۔ ویسے تو مجھے غصہ نکالنا چاہیے کہ پہلے وہ بریلوی تھے، پھر وہ دیوبندی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، پھر مسلم ہو گئے، تو 4 مذہب تو انہوں نے بھی بدلے، اور اللہ کا شکر ہے وہ صحابی ہو کے مرے اسلام کی برکت سے۔ تو آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح کی اگر بات کریں گے تو آپ ان تمام صحابہ کی توہین کریں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ مذاہب بدلے ہیں۔ یہ تو لرننگ پیریڈ ہے، انسان کا جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے دلائل میں بات کرتے ہیں۔ باقی شاید بھائی نے اچھی بات کی ہے کہ جس سے ہماری شکل سے آواز سے چڑ ہے تو اسے فوراً ٹیسٹر لگا لے، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے بھی بدکے گا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات ماننا نہیں چاہتے۔ جو بندہ بات نہ ماننا چاہتا ہو نا، اس کے سامنے جتنی بار اچھی بات رکھیں گے وہ اور بدکے گا۔ تو یہ مسئلہ ان کا بات ماننے نہ ماننے کا ہے، احادیث ماننے نہ ماننے کا ہے، ان کو میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی تو یہ نیچرل ہے کہ جب صدیوں کے فرقے ایک بندہ آ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، مرزا انجینئر کتابی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس کے نظریات بھی باطل ہیں، اس کی سوچ بھی غلیظ ہے، یہ خود گمراہ ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتا ہے۔ اب میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، اس کی اپنی زبان سے جب آپ سنیں گے تو فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے۔ خاص کر مرزا انجینئر کتابی کے کمرے میں بیٹھنے والوں کو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس پہ ذرا بار بار غور کریں اور اپنے گرو کو دیکھیں کہ یہ گرو آپ کا کیا کر رہا ہے۔ اب اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار بنا لیں، کافروں کو اپنا دوست بنا لیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو کافروں کو اپنا دوست جو بنا لے گا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ یہ یاد رکھے کہ اگر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا نا تو اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ کا پاک کلام ہے، 3 پارہ ہے، سورۃ آل عمران شریف ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت میں واضح یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مرزا انجینئر کتابی اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کے اشارے پہ کام کر رہا ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس کی اپنی زبان سے آپ سمجھیں گے، یہ اس نے جو اپنی زبان سے کلمہ بولا ہے، اس کلمے پہ آپ اگر غور کریں گے جو اس نے جملہ بولا ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں سے الگ ہو کر یہ کافروں کی طرح، کافروں کے طرز عمل پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے، مرزا انجینئر کتابی کی ایک نانی نے کلاس لگا دی، اور نانی نے جو چھترول کی ہے نا، اس طرح سمجھ لیں کہ اس نانی نے مرزا انجینئر کتابی کے حوالے سے ایک سانپ کا سر کچل دیا ہے اس نانی نے۔ اب یہ جملہ کافی ہے کہ اس نانی نے اس طرح سمجھ لیں ایک سانپ کا سر کچل دیا ہے۔
اب نانی نے کیا کہا ہے؟ نانی نے جملہ بولا ہے، نانی کہتی ہے، اب یہ مرزا انجینئر خود رو رو کے کہہ رہا ہے کہ نانی تمہیں دعا دینی چاہیے تھی۔ اب یہ خود کو میرے آقا کریم کے صحابہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور دنیا میں تمام مسلمانوں کو یہ کافروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اب جو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، میرے آقا کریم کے فرمان کے مطابق جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود ہی کافر ہوتا ہے، اور وہ خود کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو کافر کہنے والا ہوتا ہے۔ آگے چل کے یہ حدیث پاک وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ابتدا میں ذرا غور کریں، یہ نانی نے جو جملہ بولا ہے، نانی کہتی ہے کہ یہ مرزا انجینئر کتابی جو ہے یہ بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا، پھر وہابی ہو گیا۔ اب جب ان تین مسالک والے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جب ختم ہوگا تو اگلا قدم جو یہ اٹھانے والا ہے، یہ بندہ کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا۔ اب ایک نانی کو یہ پتہ ہے، اور ایک نانی اتنی دنا ہے، اس نانی کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جو نانی اس جلے کے بارے میں سمجھ گئی ہے کہ جب ان تین مسالک والے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر وہ صرف کافر ہی ہوا کرتا ہے، وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ جب ان مسلمانوں کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو تو اگلا جو قدم ہے وہ کفر میں لے جاتا ہے، پھر بندہ وہ کافر ہی ہو جایا۔ یہ نانی نے جملہ بولا ہے۔ اب مرزا رو رو کے کہہ رہا ہے، نانی تجھے دعا دینی چاہیے تھی، اور تو میرے بارے میں اتنی فکر ہے، کوئی فکر نہ کر، کیونکہ اب یہ تشبیہ جو دے رہا ہے اس پہ غور کریں۔ اور مرزا انجینئر کتابی کے کمرے میں بیٹھنے والوں کو یہ دعوت فکر ہے کہ یہ تمہارا گرو جو کہہ رہا ہے ذرا اس پہ غور کریں۔ کہتا ہے کہ اے نانی، حضرت سلمان فارسی پاک جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر وہ یہودی ہو گئے، پھر وہ عیسائی ہو گئے، تو اب پھر چوتھی جگہ پہ جا کے وہ مسلم ہو گئے۔ اب کہتا ہے کہ نانی اگر سلمان فارسی پاک تین مذہب بدلنے کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں تو میں بھی تین مذہب بدلنے کے بعد جو ہے، مسلک بدلنے کے بعد جو ہے اب مسلمان رہوں گا، کافر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خود کو اپنے آپ کو یہ جملہ بول رہا ہے۔ اب میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے جھلے کی پیروی کر رہے ہو، ایسے جھلے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہو جس جھلے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مسلک اور ہوتا ہے اور مذہب اور ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ مسلک اور مذہب کی جس کو تمیز نہ ہو، اب وہ میرے آقا کے دین کا ٹھیکیدار بن جائے تو اس سے بڑی جہالت تو کوئی نہیں نا، کہ اب مسلک اور مذہب میں جس کو فرق کا پتہ نہ ہو، مسلک اور ہوتا ہے، مذہب اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کا یہ مذہب ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم تمام اللہ کے پاک نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کے پاک نازل کردہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ہے ہمارا مذہب۔ اب مرزا انجینئر کتابی کہتا ہے کہ انہوں نے بھی مذہب بدلے تھے، تو میں نے بھی مذہب۔ اب اس جھلے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تیرا باپ جو ہے، باپ کا نکاح جو ہے وہ جس نے پڑھایا ہے، اب اس کو بھی کافر ہی کہہ رہا ہے۔ تیرے اس جملے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اور مسلک کی تمیز جس بندے کو نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ سمجھدار ہیں، اس بات کو بار بار سمجھیں۔ اب یہ خود کو تو حضور کے صحابہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور ہمیں بھلا کیا کہتا ہے؟ نہ کہتا نانی یہ ان لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی چیڑ نہیں ہے، بلکہ نانی یہ ان قریب قرآن و حدیث کے ساتھ چڑ کھاتے ہوئے یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب یہ جملہ بول رہا ہے، غصہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت چڑ کون کھاتے تھے؟ بے ایمان مشرک کافر۔ اب یہ خود کو، اپنے آپ کو
میرے لجپال کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے کہ ان کو میری ذات کے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بے ایمان چڑ کھایا کرتے تھے، مشرک چڑ کھایا کرتے تھے، اور حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ چڑ نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ چڑ کھایا کرتے تھے۔ اب مرزا انجینئر کتابی اس حوالے سے خود بے ایمان ہے، کیونکہ اپنے آپ کو نبی کے برابر لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہمیں دنیا کے مسلمانوں کو یہ کافروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دنیا میں کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہے، خود کو اور اپنے کمرے میں بیٹھنے والوں کو ہی مسلمان سمجھتا ہے۔ تو ایسے جھلے کا چینل بھی بند کر دینا چاہیے کہ جو دین متین کو اس طرح روند رہا ہے اور دین کے ساتھ اتنی غداری کر رہا ہے۔ اب مجھے یہاں پہ بڑی غور سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو بڑے غور سے سمجھیں گے۔ اب اس کے نظریات کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے، اور اس کی جہالت کا اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ مسلک اور مذہب میں جس کو تمیز نہ ہو، اگر مسلک نام رکھ لینے سے بندے کا مذہب جو ہے وہ مسلک میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو جلے آدمی ہم نے تو صرف ایک مسلک بدلا ہے، اور تو نے تو پھر 4 مسلک اسی اپنے نام میں بدل لیا ہے کہ پہلا تیرا مسلک پھر یہ ہو گیا مرزا، دوسرا مسلک ہو گیا انجینئر، تیسرا مسلک ہو گیا جہلوی، اور چوتھا مسلک ہو گیا کتابی۔ اب کتابی تو کو تو اجاگر کر رہا ہے، کتابی کو تو بڑا زور دے رہا ہے۔ اگر ہم بریلوی ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، ہم نے تو ایک مسلک بدلا تھا، تو 4 مسلک بدل کے پھر کہتا ہے کہ نہیں میں تو پاک صاف ہوں۔ اور بدبخت تیری مثال یہی ہے، ایک بندہ گٹر میں کھڑا ہو اور دوسروں کو کہہ رہا ہو لوگوں اپنے آپ کو پاک کر لو، لوگوں اپنے آپ کو صاف کر لو۔ تیری تو یہی مثال ہے، خود تو غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے، خود غلاظت میں گٹر میں کھڑا ہے، اور دوسروں کو کہتا ہے نہیں یہ تو مشرک ہے، یہ تو بے ایمان ہے۔ اب ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے۔ مرزا انجینئر کتابی کے کمرے والوں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا اس سے اندازہ لگانا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاک صحابہ، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ پڑوسی پہ کفر کا، شرک کا فتویٰ لگا دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری و مسلم میں، اور امام حاکم نے المستدرک میں بھی لکھا ہے۔ مرزا انجینئر کتابی کے ٹیبل پہ یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ اب میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے پڑوسی پر کفر کا، مشرک ہونے کا فتویٰ لگائے گا۔ اب حضور کے صحابہ وفادار صحابہ تھے، میرے آقا کریم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، اے میرے محبوب ہمیں یہ بتائیے کہ فتویٰ لگانے والا مشرک کافر ہوگا یا جس پہ فتویٰ لگایا گیا ہے وہ مشرک اور کافر ہوگا؟ میرے محبوب کریم فیصلہ فرما گئے، یہ حضور کا علم غیب ہے، یہ بدبخت بے ایمان آج مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا تھا میرے پاک صحابہ، جس پہ کفر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ تو الحمدللہ مسلمان ہی ہے، جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ خود بے ایمان کافر ہے۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ اب اس سے غور کریں، مرزا انجینئر کتابی کے کمرے میں بیٹھنے والے لوگ اس پہ ذرا غور کریں کہ جس گرو کی پیروی کر رہے ہیں وہ گرو کتنا جاہل اور کتنا بے ایمان ہے۔ کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جن پہ کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ خود بے ایمان کافر ہے۔ اب یہ حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہم تجھ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا کرے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ ذرا غور کر، اور جس کا تقیہ کلام یہ ہو کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے ایمان ہیں، اب ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ تشبیہ دے، خود کو اپنے آپ کو میرے آقا کریم کی ذات کے برابر لے کے جائے کہ وہ نبی کے ساتھ چھڑ نہیں کھاتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ چھڑ، یہی جملہ تو بے ایمانوں کا طرز عمل تھا، یہی جملہ تو وہ بولتے تھے۔ اب یہی جملہ مرزا انجینئر بولتا ہے، تو اب دیکھیے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام کی دشمنی جو ہے بندے کو اسی طرح ذلیل کرتی ہے۔ اب اس پہ غور کریں، میرے داتا علی اجویری پاک کی شان میں جو یہ بکواسات کرتا ہے، اس کی اتنی غلاظت
12-13-14 سال ہو چکے ہیں، یہ غلاظت کو پھیلا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی عزت اور وقار کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے داتا علی اجویری کے در اقدس سے ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا ہے، بلکہ دن اور رات اور زیادہ رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی ساری غلاظت کو لے کر، اپنی ساری یہ گندگی کو لے کر جہنم کی راہ لے لے، جہنم میں جائے، کیونکہ اللہ نے جو ولیوں کو مقام دے دیا ہے اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ ایک بندہ بھی میرے داتا علی اجویری کے روضے سے کم نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کے رونق میں، قرآن پڑھنے والوں میں، نماز پڑھنے والوں میں، نوافل ادا کرنے والوں میں کثرت ہی ہوتی جا رہی ہے، کمی واقع نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو عزت دینے والا اللہ ہے، اور ان کی عزت میں کبھی فرق نہیں آ سکتا ہے، چاہے مرزا انجینئر جیسے جتنے خنزیر پیدا ہو جائیں، اللہ کے ولیوں میں کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرزا انجینئر کتابی جیسے بدبختوں سے کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ان سے اپنا ناطہ تعلق توڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔